الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء، خصوصا على خلفاء الراشدين المهديين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي المرتضى رضي الله تعالى عنه: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي المرتضى رضي الله تعالى عنه: أنت أخي في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہاں کے ترتیب کے مطابق جمعے کے دن ہفتوار درس حدیث کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے. درس حدیث بعنوان سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل پر یہ آج ہمارا تیسرا درس ہے. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہما کے بعد کائنات کا افضل ترین فرد ہے. آپ کی افضلیت کہ آپ صحابی رسول ہے، اور یہ ایک ایسا منصب ہے جو بہت ہی عظیم منصب ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ والد کے نام ابو طالب، یہ اس کی کنیت تھی، اصل نام تھا عبد المناف. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر اور پھر حضرت عقیل، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب چوتھا خلیفہ بھی ہے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر آپ کا فضیلت بھی ہے اور خلافت میں بھی آپ چوتھے نمبر پر ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ابو طالب کی کثیر عیال تھی اور مالی حالات بھی درست نہیں تھی، تو اس وجہ سے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت اور پرورش میں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بخصت سے راجح قول کے مطابق 7 یا 8 برس پہلے ہوئی تھی، تو چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں تھے کہ اللہ نے آپ کے مشفق مربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا فرمایا، اور اس وقت آپ کی عمر 8 برس کے لگ بھگ تھی۔ تو اس اعتبار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش یہ نبی کے گھر میں ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو عبادت میں مصروف دیکھا، تو معصومانہ انداز سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت سے آپ کو باخبر فرمایا اور اسی طریقے سے آپ کو توحید کا دعوت دیا اور شرک کا تردید فرمایا۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ایسے باتوں سے آشنا نہیں تھی، تو آپ نے عرض کیا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر آتا ہوں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے اس کو نہ روکا اور نہ منع کیا کہ بس آپ کی مرضی ہے، اگر آپ قبول کرنا چاہتے قبول کرو۔ تو دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو گئے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب 3 آدمی آپ سے پہلے مشرف اسلام ہو چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے ام المومنین حضرت حدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بچوں میں چوتھے نمبر پر سب سے پہلے سبقت ایمان لانے میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز اور یہ مرتبہ ہے۔ تو قرآن کریم کا جو فضیلت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں ایک نمایاں نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان میں ایمان پر سبقت حاصل کیا، اور اسی طرح پوری دنیا کے بچوں کا نمائندگی کیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بچوں کا سر پہاڑ سے بلند کیا۔ ایمان تو بچپن میں لایا تھا، ایمان عمر کے اعتبار سے بچہ تھا، لیکن ایمان میں بہت ہی پکا تھا۔ اور جب حضرت علی کی سیرت کو دیکھا جائے تو ہر موقع اور ہر محل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور وفادار ثابت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت فیض ہونے کے بعد 3 سال تک آپ نے اعلانیہ اسلام کا دعوت نہیں دیا، صدا بلند نہیں کیا، لیکن چوتھے سال جب اعلانیہ اسلام کی صدا بلند کرنے کا حکم آیا، اور سب سے پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے بنو عبد المطلب کو جمع فرمایا، اور ان کے سامنے مشن رسالت کا یہ پروگرام اور یہ
بیان رکھا کہ اے لوگو یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چونکہ وہ عربی دان تھے اور جانتے تھے کہ یہ تو ہماری عقائد پر یہ کھاری ضرب ہے، تو آپ نے بھی بیگانے ہو گئے کہ اس دعوت سے پہلے تو لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، آپ سے پیسے لے کر آتے تھے اور امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، لیکن جب یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تبا لک علی یعظ باللہ، تو اللہ کریم نے وہ وعید قرآن میں قیامت تک جاری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور پھر اسی سال یہ ایٹر کو بھائی بند کرو، سوئچ نکالو۔ پھر اسی سال دوسرے مرتبہ اپنے خاندان کو دین اسلام کا دعوت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا اور ایک دعوت پر بلائے، دعوت کا مامور حضرت علی کو بنایا، اور عمر بھی کم سن تھی، لیکن آپ نے بہترین انداز میں دعوت کیا خاندان قریش کو، اور 40 تک افراد جمع ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ پروگرام رکھا کہ میں آپ لوگوں کو دین اور دنیا کا بہترین نعمت رکھنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ ہم میں سے کون اس کو قبول کرے میرے ساتھ معاون بنے گا۔ تو سب خاموش رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کا دست اور بازو بنوں گا۔ تو حضرت علی کا بہت بڑا شان اور مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ آپ لوگوں سے پڑھانا چاہتا ہوں، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد عرب اور عجم آپ کے قدموں میں آئیں گے۔ تو ابو جہل تو بڑا حریص تھا، اس نے کہا کہ ہم 10 کلمے تو پڑھ لیں گے، لیکن جب یہ ان سے کہا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب نے منہ چرا لیا اور مخالفت تم پر آ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اٹھے اور اعلان کیا کہ میں آپ کا دست اور بازو بنوں گا۔ حضرت علی کو آپ نے بٹھایا، پھر دوسری مرتبہ ان سے یہی خطاب تھا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ خاموشی چھا گئے۔ حضرت علی پھر اٹھ گئے کہ میں آپ کا دست اور بازو بنوں گا، اور تیسری مرتبہ پھر حضرت علی نے اعلان کیا کہ میں آپ کا دست اور بازو اور معاون بنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو میرے بھائی ہیں۔ تو حضرت علی کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک اعزاز تو یہ ہے کہ آپ کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت میں گھر میں ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی بڑی اعزاز ہے۔ اور دوسرا اعزاز حضرت علی کا یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيهِ، بہت بڑا فیصلہ دان، اور آپ جیسے فیصلے کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کے پاس فیصلے آئے، آپ نے حضرت علی کو بھیجے۔ حضرت عمر کے دور میں مشکل ترین فیصلے حل کیے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے بہتر فیصلہ حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسرا اعزاز ہے۔ اور تیسرا اعزاز حضرت علی کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کا حدیث ہے کہ اے علی آپ راضی نہیں، آپ میرے لیے بمنزلہ جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ اور یہ غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانشین بنایا کہ آپ مدینہ میں ٹھہرے، اور 30,000 لشکر لے کر 2.5 لاکھ رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو پیچھے حضرت علی کو عورتوں نے کہا کہ آپ تو بڑے بہادر ہیں اور بچوں عورتوں کے ساتھ رہ گئے، یہ تو بہادری کے خلاف ہے۔ تو آپ کا جذبہ اور جنون اٹھا اور آپ نے جہاد میں شرکت کا فیصلہ کیا، میدان حرب تک اس لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو تو میں نے جانشین بنایا تھا، مدینے کا نگران رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے تو مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑا تھا۔ تو حضرت علی کو فرمایا اس موقع پر کہ کیا آپ راضی نہیں ہے کہ آپ میرے لیے ایسا ہے کہ جیسا حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے؟ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ خلافت میں بھی آپ کا درجہ اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ بعض لوگ اس حدیث سے غلط اخذ کرتے۔ حضرت ہارون کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی تھی، اور یہ منصب ہے اور یہ اعزاز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور چوتھا اعزاز یہ ہے کہ 27 جنگوں میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکت فرمایا تھا۔
جب بھی اس میں آپ بنفس نفس سے شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکا تھا تو اس میں بھی گویا کہ آپ نے شرکت فرمایا تھا۔ تو اور ہر موقع پر بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ بدر میں آپ کے تلوار سے 9 کافر قتل ہوئے تھے، اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 دشمنوں کو قتل کیا تھا، اور غزوہ خندق میں بت پرستوں کا ایک بہت بڑا پہلوان، بڑا غرور تھا، مقابلے کے لیے آیا تو حضرت علی نے اس کو ذبح کیا۔ اور اسی طریقے سے غزوہ خیبر میں آپ کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ 12 قلعے تھے، نام تو 11 صحابہ کرام نے فتح کیے، اور 12واں قلعہ پتہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جس شخص کو میں اسلام کا جھنڈا دوں گا اسی شخص کے ہاتھوں یہ قلعہ بھی فتح ہوگا۔ صحابہ کرام جمع ہوئے کہ یہ اعزاز کس کو حاصل ہوگا؟ حضرت علی نہیں آئے تھے۔ پوچھا گیا حضرت علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا کہ اس کے آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ کو بلایا گیا کہ علی کیا ہوا ہے؟ آپ کو عرض کیا کہ میرے آنکھوں میں درد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا لعاب آپ کے آنکھوں مبارکوں میں لگایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا وہ درد اسی طرح چلا گیا کہ گویا پھر زندگی میں مجھے آنکھوں میں درد محسوس ہی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اعزاز فاتح خیبر کا اعزاز یہ بھی حضرت علی کی قسمت میں ہے۔ تو چونکہ ٹین تو ہوا ہے، زندگی رہی، سیدنا علی ابن ابی طالب کے مناقب پر ہفتوار درس حدیث میں یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔